بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے ہم تمام دوست احباب، تمام اہل اسلام کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عید کی خوشیاں سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم 3 مرتبہ عید کی تکبیرات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا عید کے دن میں، عید کے 3 دن ہیں، ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، ان تینوں دنوں میں کسی دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، سارے دوست احباب، میری مائیں بہنیں سب مل کر ایک مرتبہ تکبیرات پڑھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں عمل بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جو شخص بھی آج ان تکبیرات میں شامل ہو، رب کائنات سے دعا ہے، خالق کائنات آج جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں ان کے طواف کی برکت سے رب کائنات سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، سب کے دلی جائز مقاصد پورے فرمائے، سب کے غم دور فرمائے، سب مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں بھی حضور کے امتی بیمار ہیں، اللہ تعالی سب کو صحت کلی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی خیر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوستو، یہ عمل وہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے حضرت سالم کو بتایا تھا۔ فرمایا کہ وہ کافروں کی قید میں ہیں، ان کو کہو کہ یہ کلمات پڑھ لیں، آج ہی اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ جو شخص کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، یہاں تک کہ جیل کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شخص بھی ان کلمات کو پڑھ لے تو اس کی رہائی کا بندوبست آج ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح جو قرضے کی مشکل میں ہو، اس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، وہ قرضے کی مصیبت میں ہے اور قرضہ کوئی چانس نہیں نظر آتے کہ کہیں سے میرے قرضے کا انتظام ہو جائے گا، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، وہ شخص اگر اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ کلمات ان 3 دنوں میں سے کسی دن بھی پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اسی دن ہی کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ایسا سبب بنائے گا، ایسی مدد فرمائے گا کہ انتظام ہو جائے گا۔ دوستو، دیکھنے میں یہ کلمات بالکل مختصر سے ہیں لیکن ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے، اب یہ عید کے دن عام دنوں کی طرح ہی ہمیں لگتے ہیں لیکن ان کی فضیلت، مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے 5 راتیں سال کے اندر آتی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب قدر اور شب برات، اور اسی طرح یہ جو 5 راتیں آتی ہیں، اسی طرح جمعۃ المبارک کی رات، ان کی شان اور عظمت بہت زیادہ ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں عام راتوں کی طرح راتیں لگتی ہیں لیکن ان کے اندر ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ جو شخص جو بھی رب کی دعا بارگاہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ گھڑی جو اللہ نے جمعہ کے دن میں ایک خاص گھڑی رکھی ہے، ایک خاص لمحہ رکھا ہے، ایک خاص وقت رکھا ہے، اس وقت جو شخص بھی رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگے، جس چیز کا بھی سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آگے پھر صوفیاء نے مختلف تفصیلات کی ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے، اس لیے میں عمل بتا رہا ہوں۔ آپ اس کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھ کر بھی اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام نے اس لڑکے کو، جو اس کا نام سالم تھا، وہ کافروں کی قید میں تھا، مسلمانوں کی قید میں بھی نہیں، آج جیسے ہماری جیلیں ہیں اس طرح نہیں، کافروں کی سخت جیل کے اندر تھا، مسلمان تھا، اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں پر کافر کتنی سختیاں کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا جا کر اس کو کہہ دو کہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھ لیں۔ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ہی اسی وقت ہی ان کی قید کو کھول دیا گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ وہاں سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ ان لوگوں کی جہاں سے یہ چل رہے تھے، ایک اونٹنی ہاتھ میں آئی، جب راستے سے چل رہے تھے تو راستے میں ایک اونٹنی ملی،
اور انہوں نے اس کو اپنی سواری بنایا، اور راستے میں جب یہ آ رہے تھے راستے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کی برکت سے ان کو اور اونٹ عطا فرما دیے، یہاں تک کہ پورا ایک ریوڑ ان کو مل گیا اور وہ سارا اونٹنی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ لوگ پیچھے دوڑے لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے، کیونکہ ان کلمات کی طاقت تھی۔ اگر یہ کلمات پڑھ کر بندہ رات کے اندھیرے میں جنگل سے بھی گزر جائے تو کچھ جانور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی چیرنے پھاڑنے والا پرندہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، شیر، چیتا، سانپ، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اسی طرح جو شخص جس کے بہت زیادہ دشمن ہیں، اگر وہ شخص ان کلمات کو پڑھے تو اس کا دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طرح جس کی کوئی بھی حاجت ایسی ہے اور وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو رہی، اس کو کوئی امید بھی نہیں ہے، اس شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 3 دن بڑی برکت والے عطا فرمائے ہیں، ان 3 دنوں میں سے جس دن اس کے پاس وقت ہو وہ وقت نکال کر، ٹائم نکال کر یہ کلمات، یہ تسبیحات ضرور پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جس شخص نے یہ کلمات پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد نہ کی ہو۔ رب کائنات تو مدد فرماتا ہے، بس ہمارے پر جب، لیکن آپ نے یہاں پر ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے یہ کلمات یقین کامل کے ساتھ پڑھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے یہ تصور رکھنا ہے کہ بس جب آپ کلمات پڑھ رہے ہوں تو یوں سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے، فرشتے میری مدد کر رہے ہیں، میری فراں پریشانی حل ہو رہی ہے، یہ تصور رکھنا۔ یہ نہیں رکھنا کہ میری پریشانی حل ہو جائے گی، بلکہ یہ رکھنا ہے کہ ابھی ہو رہی ہے۔ یہاں سے ہم غلطی کرتے ہیں، وظیفے پڑھنے والے اور وظیفے بتانے والے یہ بات نہیں بتاتے۔ آپ نے تصور اور یقین یہ رکھنا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے میری مدد کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما رہا ہے، مجھے مشکل سے نکال رہا ہے۔ اور اس شخص وہ جو سالم تھا جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، باپ نے آواز سن کر فرمایا اللہ کی قسم یہ تو مجھے سالم لگتا ہے، میرا بیٹا لگتا ہے۔ ماں نے کہا ہائے وہ کہاں، وہ تو کافروں کی جیل کے اندر مصیبتیں جھیل رہا ہوگا۔ دونوں ماں باپ اور تیسرا خادم دروازے کی طرف دوڑے، جب دوبارہ آواز سنی اور دروازے پر دیکھتے کیا ہیں کہ سالم آپ کا بیٹا آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، اونٹوں کی بری ہوئی کتار بھی پاس تھی اور وہ اونٹ بھی سارے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں دریافت کیا گیا تو آقا نے فرمایا یہ سب تمہارے ہیں، جو چاہو جیسے چاہو ان کو استعمال کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی برکت سے تمہارے رزق میں کشادگی فرما دی ہے، تمہیں مصیبت سے نجات عطا فرما دی ہے، تمہاری زندگی کے رزق کا انتظام اللہ نے فرما دیا ہے، اس لیے تمہارے بھی زندگی کے رزق کا انتظام ہو جائے گا اگر آپ یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ان کے اول آخر یہ جو ہم تسبیحات پڑھی ہیں ابھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ نے اول آخر تسبیحات پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ اور اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کم از کم ان کی تعداد آپ نے 500 بار پڑھنی ہے، 500 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ کی 500 کی تعداد ہوگی، 1 دن 2 دن 3 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن جب اس کو مکمل کریں تو آپ نے 100 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہوگا، انشاءاللہ تعالی کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔